بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ چارٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یا بدو خود کا چلہ مبارک ہے، جس میں 100% کامیابی بھی ہے اور ناکامی بھی ہے۔ کامیابی 100% ہے اور ناکامی 1% ہے۔ وہ کیسے، مکمل ویڈیو دیکھ کے جائیں تاکہ آپ احباب کو فائدہ ہو۔ چارٹ آپ کی سکرین کے سامنے ہے، اسے آپ نے فالو کر لینا ہے۔ فالو کیسے کرنا ہے چارٹ کو، کہ اپنے نام کا پہلا حروف دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم آتشی ہیں، بادی ہیں، آبی ہیں یا خاکی ہیں۔ یہاں تک ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم آتشی، بادی، آبی، خاکی کیا ہیں، تو آگے چل کے آپ کے نام کے جو نقوش ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے تاکہ آپ کو لکھنے میں اور سمجھنے میں پھر آسانی ہو۔ آپ نے اس چارٹ کو ضرور پہلے دیکھ لینا ہے۔ اب یہاں پہ 4 نقوش آپ کو دے دیے گئے ہیں، تو اس پر چالیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ 1 بائی 1 نقوش آپ کے سامنے آ گیا لکھنے کی ترتیب۔ سب سے پہلے آتا ہے آتشی نقوش، جو کہ مکمل فرشتوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یہ عدد اس لیے لکھے جاتے ہیں ہند کو عامل میں تاکہ آپ احباب کو سمجھ آ جائے۔ عربی میں لکھیں، کسی زبان میں بھی لفظ لکھیں، لفظ بائی لفظ، معنی بائی معنی، وہی چیز بنتی ہے۔ اب جس احباب نے یا بدوح کو چلہ کشی کرنا ہے اور اس کے موکل کو حاضر کرنا ہے، اس کو چاہیے کہ اس نقوش کو فوٹو کاپی کر کے 2 فوٹو کاپیاں کر کے اپنے پاس رکھے گا۔ ایک کے اوپر خوشبو لگا کے، دوسرے کے اوپر خوشبو لگا کے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھے گا، ایک بازو پہ باندھ دے گا، اور ایک جو ہے وہ آگ کے قریب کہیں کچن میں کسی جگہ بھی رکھ دے گا۔ یہ جو نقوش ہے یہ آتشی نقوش ہے۔ آتشی لوگوں کے لیے، جتنے بھی لوگ آتشی خانے میں ہیں، وہ اس نقوش کا یا بدوحوں کا باموکل چلہ جو ہے وہ کریں گے جب، تو اس نقوش کا سہارا لیں گے، یعنی اس نقوش کو 2 کر کے ایک اپنے بازو پہ، ایک مقررہ جگہ پہ۔ جو لوگ بادی ہیں، یعنی کہ ہوا والا ان کا عناصر ہے، ان کے لیے بھی یہ 2 نقوش ہیں۔ انہوں نے 2 نقوش لکھنی ہیں، لکھنے کے بعد ایک بازو پہ اور ایک جو ہے نا ہوا میں لٹکانا ہے۔ اب لکھ بھی سکنے آپ، لکھنے کا طریقہ کار بھی آپ کو مکمل بتایا جائے گا، مگر فوٹو کاپی بھی کروا سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسانی لگے۔ 2 نقوش آپ نے لکھنے یا فوٹو کاپی کروانے، ایک کے پیچھے اپنا نام، والدہ کا نام، دوسرے کے پیچھے بھی اپنا نام، والدہ کا نام، خوشبو لگا کے ایک کو اپنے بازو پہ باندھ دینا ہے، ایک کو گھر کے چھت کے اوپر کہیں بھی 1 فٹ دھاگے کے ساتھ آپ نے لٹکا دینا ہے تاکہ وہ ہوا سے ہلتا جلتا رہے، اس کا اثر وہ جو ہے نا یا بدوح ہو جو ہیں موکلات ان کے اوپر پڑتا رہے۔ یہاں پہ جو آج عمل بتایا جا رہا ہے، یا بدوح کو باموکل آج عمل بتایا جا رہا ہے۔ شاید ہی کسی جگہ ایسا عمل لگا ہو جو موکل کے ساتھ ہو، آج اسی لیے موکل کے ساتھ عمل پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ جو بادی شخص ہیں وہ یہ 2 نقوش لکھیں گے، اور یہاں پہ آ جاتا ہے آبی۔ جو آبی لوگ ہیں وہ کیسے نقوش کا استعمال کریں گے اور کس طرح کریں گے، یہ بھی سماعت فرما لیں۔ اگر بہتا پانی صاف کہیں چل رہا ہے تو آپ نے نقوش لکھ کے ایک اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر اس کے اندر پھینک دینا ہے، بہتے پانی میں، صاف پانی ہو۔ اگر بہتا پانی صاف نہیں ہے کہیں تو ایک شفاف بوتل لائیں پانی کی باہر سے، ڈھکن کھولیں اس کا، اس کے اندر یہ ایک نقوش رکھ دیں، بیچ میں ڈال دیں، اور یہ بوتل اٹھا کے اسٹور روم میں کہیں چھپا دیں۔ دوسرا جو نقوش ہوگا اس کے پیچھے اس طرح اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھیں گے، لکھنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے بازو پہ باندھ لینا ہے۔ یہ نقوش آبی لوگوں کے لیے، یہ نقوش آبی لوگوں کے لیے، جتنے بھی نقوش ہیں آتشی، بادی، آبی، خاکی، ہر احباب 2 نقوش لکھے گا۔ ایک نقوش مقررہ جگہ پہ ہوگا اور ایک بازو پہ ہوگا۔ جو بازو والا ہوگا اس کا ایک اپنا فائدہ ہے، اور جو مقررہ جگہ پہ ہے اس کا اپنا ایک عناصر ہے، وہ اپنا فائدہ ہے اس کا۔ یہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا خاکی نقوش آپ کے سامنے آگے دیکھیں۔ چالیں سب کی، یعنی جو ہم نے لکھنے 668 سے شروع کرنے ہیں، وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چال مختلف ہے مختلف نقوشوں کی۔ آپ نے جب خاکی نقوش آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، جب بھی کبھی آئے تو اس کے لیے آسان ترتیب ہے۔ 2 نقوش لکھنی ہے، جس کا عناصر خاکی ہے، مٹی والا ہے۔ 2 نقوش لکھنے ہیں، لکھنے کے بعد ایک کو مٹی میں دفن کرنا ہے یا پودوں میں، کہیں بھی گملے وغیرہ میں دفن کرنا ہے۔ اگر مٹی میسر نہیں ہے تو آپ نے پھر کسی کپڑے میں ڈال کے اس کو جار والی بوتل، کھلے منہ والی بوتل میں، کوئی بھی کپڑا ہو، بلیک کپڑا نہ ہو، اس میں ڈال کے آپ نے اس کو کہیں اسٹور روم میں رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نقوش ہوگا وہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ آپ نے خوشبو لگا کسی طرح آپ نے اپنے بازو پہ باندھ دینا ہے، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لے کے بازو پہ باندھ دینا ہے۔
بات یہیں تے ختم نہیں ہوتی ہے، یہ 4 عناصر تھے جو کہ آپ کو سمجھائے گئے ہیں، اور آگے چل کے آپ کو نقوش مکمل لکھنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ ہندکو عامل کی خصوصیات یہی ہے کہ وہ مکمل نقوش کے ساتھ اس چیز کو واضح کرتی ہیں جو کہ آپ کو چاہیے۔ واضح کرنے سے مراد یہاں پہ ہمارا یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اسکرین کے سامنے کہ آپ کو 4 نقوش دیے جاتے ہیں، آتشی، بادی، آبی، خاکی، تاکہ آپ احباب کے عناصر جو ہیں وہ یہی ہیں، آتشی، بادی، آبی، خاکی، یہ 4 عناصر ہیں، اسی پہ یہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے۔ آتشی آگ کے قریب دفن ہوگا، ایک بازو پہ جائے گا، بادی کا ہوا میں لٹکے گا، ایک بازو پہ جائے گا، آبی ایک پانی میں جائے گا، ایک بازو پہ جائے گا، خاکی ہے ایک جائے گا مٹی میں دفن ہوگا اور ایک آپ کے بازو پہ جائے گا، تب جا کے آپ کے معاملات یا بدو ہو با موکل جو آپ کریں گے چلا اس میں کامیابی ہوگی۔ آپ کو اپنے نام کے ہر فرد 2 نقوش لکھے گا، تب جا کے مکمل انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اب یہاں پہ آپ کی آسانی کے لیے آپ نے جو یا بدو ہو کے موکلات ہیں با موکل جن کو ہم کہہ رہے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ 4 ہیں یہاں پہ، جو 4 ہیں۔ اب یہ 4 موکلات اور یا بدو ہو کو ملا کے کل ہمارے پاس عدد کتنے بن رہے ہیں؟ 2030۔ اب 2030 جب عدد بن رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کل عدد اس کے آگے 2030۔ اب جو کسر ہے اس میں نقوش میں، چاہے وہ آتشی، بادی، آبی، خاکی جو بھی ہے، کسر ہے 3 سے لے کر 4 والے خانے میں 2 کی۔ اب کسر ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسر ہے؟ کسر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 3 سے 4 والے خانے میں 2 لفظ ڈیلیٹ کرنے ہیں، ختم کرنے ہیں، کھا جانے ہیں، چھوڑ دینے ہیں۔ اب کیونکہ ہندکو عامل اس چیز میں عبور اثر رکھتے ہیں کہ آپ احباب کو نقوش کے متعلق مکمل گائیڈ دی جائے، یہاں پہ ہم نے 9 خانوں والا نقوش بنا لیا، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لی، چاروں سائڈوں پہ بڑوں فرشتوں کے نام لکھ لیے، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے 2030 جو ہیں ان میں سے ہم 24 مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 2006 آ جائیں گے، 2006 آ جائیں گے عدد، کیونکہ ہر نقوش میں جب بھی ہندکو عامل آپ کو سمجھانا چاہیں گے تو چھوٹے نقوش سے سمجھائیں گے تاکہ آپ احباب کی سمجھ میں آ جائے۔ بڑے سے بڑا نقوش بھی ہو اس کے ایک لائنیں آپ جمع کریں گے، کل عدد جتنے بھی بنتے ہیں اس میں 24 مائنس کریں گے۔ 24 یہاں پہ ہم نے جب مائنس کی 2030 سے تو ہمارے پاس 2006 آ گیا۔ 2006 کو جب ہم نے 3 پہ تقسیم کیا 668 آ گیا، 668 آ گیا۔ اب یہاں پہ ہم نے جب 668 کو ہم نے نقوش پر کرنے کی کوشش کی، اب دیکھیں یہاں پہ کچھ پوائنٹ بچتے ہیں، اگر کچھ پوائنٹ بچ جائیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، 1 بچ جائے یا 2 بچ جائے یا کچھ پوائنٹ بچ جائیں، ان کے پیچھے آپ نے نہیں بھاگنا ہے، آپ نے اپنے مدعے کو دیکھنا ہے، یعنی کہ 3 پہ تقسیم کیا تو کتنی بار ہمارا تقسیم ہو گیا، 668 مرتبہ ہو گیا، بس ہمارے لیے کلیئر ہے کہ ہمارے پاس یہی عدد بچ رہے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پہ آپ کو بادی نقوش دیا ہوا ہے، کیونکہ بے جو ہے بدو ہو کا یہ بادی ہے، تو اس لیے ہم نے سمجھانے کے لیے آپ کو یہاں چارٹ پہ بدو ہو کا جو نقوش ہے وہ دیا ہوا ہے۔ اب ہم نے بائیں جانب درمیان والے خانے سے بادی نقوش شروع کرنے، یہ نقوش کی چال ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کسی جگہ جب بڑے نقوش شروع ہوتے ہیں تو اس میں چالیں بدل جاتی ہیں، یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ بہت سارے احباب میسج کرتے ہیں جو بڑی چالوں میں تو جو اوپر خانے میں بادی بھی آ رہا ہے، آبی بھی آ رہا ہے، خاکی بھی آ رہا ہے، تو مختلف کتابوں میں مختلف اولیاء اکرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اپنے اپنے حساب سے لکھا ہے، مگر جب اس کو جمع کیا جائے تو لاسٹ میں جو سے کل عدد آتے ہیں وہ اتنے ہی آتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے ان کل عدد کا خیال رکھنا ہے، باقی ہم نے چال ڈال کا خیال نہیں رکھنا۔ کیوں نہیں رکھنا؟ کہ بڑے نقوشوں میں چال ایک جیسی نہیں رہتی ہے، چھوٹے 9 والے خانوں میں 15 والے خانوں میں نقوش کی چال ایک جیسی رہتی ہے۔ یہاں پہ آپ نے سیکھ لیا کہ جو نقوش ہے سب سے پہلے چھوٹا عدد ہم نے لکھنا ہے، جب چھوٹا عدد ہمارے پاس آ گیا 668، اب ہم نے اسی کا نقوش پر کرنا۔ نقوش پر کرنے کا آسان ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے چھوٹا عدد لکھیں، پھر بڑا عدد لکھیں، پھر بڑا عدد لکھیں، پھر بڑا عدد لکھیں۔ یہ آپ احباب کے لیے آسانی کے لیے جو نا یہ بتایا جا رہا ہے، ورنہ 3 اور 4 خانے میں 2 کی کسر ہے۔ کسر سے مراد یہ ہوتا ہے جب بتائی جائے کسر ہے اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے وہاں 2 لفظ ڈیلیٹ کر دینے۔ اب ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے اور کتنے دن پڑھنا ہے، یا بدوہو کو با موکل کتنے دن پڑھنے، یہاں پہ جیسے لکھا ہوا ہے یا بدوہو کی مکمل تفصیل
جبرائیل یا جبرائیل پڑھنا ہے آپ نے، یا جبرائیل، یا دردائیل، یا رفتمائیل، یا تل، یہ تے اور لام ہے، تل کافیل لو، یا تل کفیل ہو بحق یا بدو ہو، یا بدو ہو، یا جبرائیل، یا دردائیل، یا رفتمائیل، یا تن کافیل، یا بدو ہو، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ آپ نے 2030 مرتبہ 2030 مرتبہ آپ نے 21 دن کا عمل کرنا ہے، 21 دن کا عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ عشاء کے بعد شروع کرنا ہے۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ شروع کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل جتنا ہی کامیابی کی طرف جاتا ہے اتنا ہی بندے کے اوپر رجت ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ باموکل کس چیز کو پڑھتے ہیں تو وہ تھوڑا مشکلات ہمارے لیے کھڑے کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کا نیک پرہیزگار متقی ہونا اس عمل میں ضروری ہے۔ آپ پرہیزگار متقی ہونے کے لیے یہ نہیں کہ آپ گلیوں میں پیسے بانٹتے پھریں، نہیں، خاموشی اور تقوی اختیار کریں۔ یہاں پہ آپ نے عشاء کا انتخاب کرنا ہے، عشاء کے بعد آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ شور و غلب نہیں ہے، اور ٹائم بھی ہمارے پاس ٹوٹل آپ کے پاس 20 منٹ ٹائم ہوگا، 20 منٹ آدھے گھنٹے میں آپ انشاءاللہ یہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے، ہم نے عشاء کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو پڑھنا ہے، ٹائم اور وقت اور جگہ جو بھی ہے آپ اپنی مناسبت سے رکھیں گے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس جو 11 بجنے کا ٹائم ہے یہ مناسب ٹائم ہے، اس میں کوئی شور و غلب نہیں ہے، اور میں عمل رسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، پھر سرکل لگا لینا ہے، پہلے وضو بن گیا، جانماز بچھ گئی، آیت الکرسی شریف، 4 کل شریف کے سرکل ہو گیا، اس کے بعد آپ نے 24 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ یا پھر 21 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر 41 دفعہ بھی درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی آپ کا 11 دفعہ پڑھنا ہے، 21 دفعہ پڑھنا ہے، یا 41 دفعہ پڑھنا ہے، درود پاک پڑھ لینے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس عظمت کو باموکل مدعو کے عمل کو آپ نے 2030 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنے دن؟ 21 دن 21 دن پڑھنا ہے۔ پال پرہیز آپ نے خود کرنی ہے، اس میں تمام پال پرہیزیں موجود ہیں، کیونکہ عمل جتنا ہی پیارا عمل ہے اتنی ہی اس میں رجت زیادہ ہے۔ رجت سے مراد یہ ہے جب آپ اچھے کام نہیں کریں گے تو رجت ہوگی۔ اس میں آپ نے جمالی پرہیز بھی کرنی ہے، گالی گلوچ سے بچنا ہے، اور جہاں پہ دودھ، انڈے، دہی، لہسن، ادرک ایسی چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ گوشت نہیں کھانا آپ نے، جمالی پرہیز ہے۔ اگر میاں بیوی ہیں تو اس کے دور رہنا ہے آپ نے ان حقوق سے 21 دن تک، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ آپ کی سمجھ میں ہیں جو ہم نے نہیں کرنے، آپ ان سے دور رہیں گے۔ یہ ہو گیا آپ کے پال پرہیز کا عمل۔ اب آپ نے جو رات کو شروع کرنے طریقہ آپ کو بتا دیا کہ اول و آخر 11 دفعہ 21 دفعہ یکتا درود پاک پڑھنے، اس کے بعد جیسے عمل ختم ہوتا ہے اپنے حق میں دعا کر کے آپ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح آپ چلتے پھرتے دن بھر بھی اس عمل کو پڑھتے رہیں گے، اور پورے محلے کو نہیں بتا دینا ہے کہ میں کسی چیز کا عمل پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یا بدو جو عمل ہے، لفظ ہیں، ان میں 4 موکلات اپنے اوپر وہ حاوی کیے ہوئے ہیں یا بدو ہو کے، اس لیے یہ باموکل عمل ہے، یا بدو ہوگا۔ جو احباب پڑھنا چاہے گا خاموشی اختیار کرے گا تو عمل اس کے حق میں 100% ہوگا۔ پورے لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عمل کو کھو رہے ہیں، اس لیے یہاں پہ پرہیزگاری اور تقوی وہ آپ کے ذہن و نشین اور دل میں، دماغ میں اور ہر جگہ بسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ پھر وہی لفظ کہا جاتا ہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ یہ جو شعر بولا جا رہا ہے یہ صرف آپ احباب کو سمجھانے کے لیے بولا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی منزلوں کو پا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی منزلوں کو نہیں پا سکتے، وہ سب کچھ کام کرنے کے باوجود، مگر جو نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں گے انشاءاللہ وہ اس عمل میں ضرور 100% کامیاب ہوں گے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اب جب آپ کے 21 دن پورے ہو گئے، بیچ میں 5ویں دن بعد آپ کو مشاہدات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، 5ویں دن بعد مشاہدات ہونا آپ کو شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے مشاہدات ہوتی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو دکھائی جاتی ہیں اور دیکھنے میں آپ کو ملیں گی، کیونکہ یہ عمل باموکل ہے یا بدوحو کا، اس لیے دیکھنے میں بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ جیسے آپ کا ٹائم قریب آتا ہے، 18 دن آ جاتے ہیں،
تو 18 دن 19 دن 20 دن اور 21 دن جو آپ کے یہ 4 دن ہوں گے آگے 3 دن چل کے یہ آپ کے لیے انتہائی اچھے اور زبردست ثابت ہوں گے. کیوں کہ 18 دن بعد آپ کے ساتھ خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی. جب خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے، کندھے بھاری ہو جائیں یا آپ کے کاموں میں معاملات میں دن بھر میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو آپ احباب کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی چیز ٹچ ہو گئی ہے. ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں آیا کہ ہم نے ایک وظیفہ پڑھ لیا، آیا کہ اس کے موکل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹچ ہو گئے ہیں، تو الحمدللہ موکل آپ سے ٹچ ہو گئے ہیں. 21 دن کا یہ عمل ہے، آپ کے حکم سے آپ کریں گے اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور حاضری 100% اس میں ظاہری حاضری ہے انشاءاللہ. یہ کریں آپ، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، مگر پھر بھی آپ نے اپنے پیر و مرشد سے، استاد سے، والدین سے اجازت لے کر اس عمل کو شروع کرنا ہے. خدا حافظ. ان کو عمل میں آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ. امید ہے آپ کو مکمل تفصیل سمجھ بھی آئی ہوگی. کسی کو نہ آئی ہو تو وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم اس کو مزید بھی گائیڈ کریں گے انشاءاللہ. ان کو عمل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ایسے پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچیں. اللہ حافظ.